اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ڈیئر ویورز، آج ہم جو ہے نا اسلام جات کے کچھ شارٹ کویسچن ہیں، بی ایس اسلام جات لیول کے کچھ شارٹ کویسچن ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے، جس میں پہلا یہ ہے کہ مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن انبیاء پر نازل ہوئی۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوسرا سوال ہے، حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ حدیث کے لغوی معنی گفتگو کرنا ہوتا ہے یا کلام۔ اگر اس کی اصطلاحی معنی دیکھیں تو حدیث کا مطلب جو ہوتا ہے وہ تقریر، وہ قول، وہ صفت جس کی نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی حدیث کیا ہوتا ہے؟ وہ قول، وہ تقریر یا صفت جس کی نسبت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ غزوات نبوی کے مقاصد کیا تھے؟ غزوات نبوی کے مقاصد تو ویسے بہت سے، ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ مذہبی آزادی کو یقینی بنانا، یہاں پر شاید نہ لکھا ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ذہن میں بٹھا لینا، مذہبی آزادی کو یقینی بنانا۔ دوسرا جو تھا مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانا، فتنہ و فساد کا خاتمہ اور قیام امن، اللہ کا کلمہ بلند کرنا۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے سے مراد ہے کہ جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جنگیں لڑتے تھے، جو بھی غزوات ہوتی تھی، تو اللہ کا کلمہ بلند کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو تھا، جو مخالفین ہوتے تھے ان کے حملوں سے دفاع کرنا ہوتا تھا۔ یہ کچھ مقاصد تھے۔ میثاق مدینہ، سوال نمبر 4، میثاق مدینہ کیا ہے؟ یہ ایک معاہدہ تھا میثاق مدینہ، یہ 1 ہجری کو ہوا تھا۔ مدینہ کے جو مسلمان تھے اور جو دیگر گروہ تھے، جن کے اندر اگر دیکھا جائے تو مدینہ کے اندر 4 عناصر تھے، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ تو یہ ایک معاہدہ تھا جس سے ریاست کے نظم و ضبط میں سب نے ساتھ مل کر کام کرنا تھا۔ اور خون بہا یعنی خون بہا کا جو پرانا طریقہ ہے وہ رائج ہوگا۔ یعنی خون بہا کا پرانا طریقہ اس وقت کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو 100 اونٹ دینے پڑتے تھے، یا 100 اونٹ کے بدلے جو رقم ہوتی تھی 100 اونٹ کی وہ دینی پڑتی تھی۔ اچھا، تیسرا معاہدہ تھا کہ معاہدے کے شریک تمام فریق ایک، یعنی معاہدے کے اندر جتنی بھی جماعتیں شریک تھی وہ تمام ایک فریق تصور ہو گئے۔ 5واں سوال ہے، ابن سینا کس علم کا ماہر تھا؟ ابن سینا یہ ایک سائنسدان ہے، سائنسدان کا نام ہے، یہ علم طب کا ماہر تھا، اور اس کی مشہور کتاب کا نام ہے القانون فی الطب، ٹھیک ہے نا۔ 5واں سوال کیا ہے، صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی جو 6 مشہور کتب ہیں، سب کو ان کتب کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ حدیث کی 6 مشہور کتب کو صحاح ستہ کہتے ہیں، جن کے اندر صحیح بخاری آ جاتی ہے، صحیح مسلم آ جاتی ہے، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور آگے ان کے جو ہیں مؤلفین کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ صحیح بخاری کس نے لکھی، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لینا۔ سورۃ حجرات میں تحقیق کا کون سا بنیادی اصول بیان کیا گیا؟ سورۃ حجرات قرآن پاک کی صورت ہے، اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس میں تحقیق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تحقیق کا کیا اصول ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نادانی، ناعقلی کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے یا پشیمان ہونا پڑے۔ 8واں سوال کیا ہے، ابن الحسیم کس علم کا ماہر تھا؟ یہ بھی ایک سائنسدان ہے، یہ ابن الحسیم علم طبیعیات کا ماہر تھا، اور اس کی مشہور کتاب کا نام ہے کتاب المناظر۔ جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ 10واں سوال کے حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی آخرت میں کیا سزا ہے؟ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا جو مال ہے وہ کل قیامت کے دن
جو ہے نا گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی 2 آنکھوں کے اوپر سیاہ داغ ہوں گے، اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور پھر اس کی جو بانچھیں ہوگی، جبڑیں ہوگی، ان کو پکڑ کر کھینچے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ قرآن مجید کی مکی اور مدنی، یعنی جو قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتیں ان کی تعداد کیا ہیں؟ جو قرآن مجید کی مکی صورتیں ہیں وہ 86 ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ 28 ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں صرف 10 سال مدت گزاری ہے، اور باقی ساری زندگی آپ نے مکہ میں گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ میں جو قرآن پاک ہے اس کا زیادہ نزول ہوا ہے بنسبت مدینہ۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی کے جو سوال ہیں اسلام یاد کے ریلیٹڈ وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو لمبی زیادہ ہو جائے گی، تو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا میرا لیکچر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔